الرحمن الرحيم هو الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى سورۃ اللیل مکی سورہ ہے، ترتیب کے لحاظ سے 92 اور نزول میں 9 نمبر ہے، 21 آیات اور 1 رکوع ہے اس کے اندر۔ سورت کے اندر 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے اور دونوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے، اور اس کے لیے بطور شہادت ان چیزیں جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں، اور وہ چیزیں اس شہادت کے طور پر پیش کی گئی ہے کہ جس طرح ان چیزوں کے اندر تضاد ہے، اسی طرح اور 2 قسم کے لوگ ان کے اندر بھی تضاد ہے، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے انجام، ہر چیز کا تضاد ہے۔ واللیل اذا یغشی، اور شاید ہے رات جب وہ چھا جاتی ہے، ڈانپ لیتی ہے، چھا جاتی ہے، ڈانپ لیتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور شاید ایک دن اذا تجلی جب وہ اجالا کرتا ہے، روشنی کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے۔ یعنی رات کا کام اندھیرا کرنا اور دن کا کام اجالا کرنا، دونوں میں تضاد ہے۔ رات کا الگ کام ہے اور دن کا الگ کام ہے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور وہ جو اس نے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت، نر اور مادہ، ان کو بھی بطور شہادت پیش کیا گیا ہے۔ یقینی طور پہ مرد اور عورت کے اندر بھی تضاد ہے، دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ان سعیکم لشتیٰ، اب دیکھیے اس سے پہلے خط میں شہادت پیش کی گئی ہے، اب جس کو کہتے ہیں جواب فصل، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، یقیناً تمہاری کوششیں جدا جدا ہے، الگ الگ ہے، ایک جیسی نہیں ہے تمہاری کوششیں، تمہارے کام، تمہارے اعمال، تمہارے جدوجہد، تمہارے تمدو، وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ 2 قسم کے لوگ جن کی کوششیں مختلف ہے، جن سے یہ شہادت پیش کی گئی ہے۔ رات کا کام الگ تھا، دن کا کام الگ، مرد کا الگ اور عورت کا الگ ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے تمہاری کوششیں الگ الگ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آبَى وَاتَّقَى، بس وہ جس نے دیا اللہ کے راہ میں، خرچ کیا، لگایا، واتقى، اور وہ بچا، اس نے پرہیز کیا،
اس چیز سے جس چیز سے اس کے رب نے اس کو منع کیا تھا. اور سب کا اگلے سوچنا اور اس نے تصدیق کی. پھر سوچنا کی حسنہ سے مراد توحید، حسنہ سے مراد اللہ کی کتاب، حسنہ سے مراد جنت، حسنہ سے مراد اچھے اخلاق، نیک اعمال، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو قرآن کے اندر اس کی شہادت اور اس کے دلائل موجود ہے کہ الحسنہ کبھی جنت کے لیے، کبھی نیکی کے لیے، کبھی اللہ کی کتاب کے لیے، کبھی توحید کے لیے. تو اس میں تصدیق کی اللہ کے دین کی، سچے دین کی. فرمایا پسند بس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان. یسرا سے مراد ہے الدین یسرا ہے، جس کے ذریعے احادیث کے اندر آتی ہے. یہ جو دین آسان دین ہے، جو شخص اللہ بیان فرماتا ہے وہ اللہ کے راہ میں دے خرچ کرے اور منع ہو جائے اس چیز سے جس چیز سے اس کو اس کے رب نے منع کر دیا ہے، اور وہ اسلام کی پورے کے پورے اسلام کی تصدیق کرے، اس کی سچائی کرے، سچائی بیان کرے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بیان فرماتا ہے کہ جو دین آسان دین ہے ہم اس کے لیے اس دین کو آسان کر دیں گے. دین تو آسان ہے، اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. اس آسان دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ شخص جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کیا، نہ جان لگائی نہ مال لگایا، بچاتا رہا اللہ کے راہ میں اندر خرچ کرنے سے اسے. واستغنیٰ، اور اس نے اپنے آپ کو بے حاجت کیا، اللہ کے دین سے لاپرواہ کر دیا، دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور اگر تعلق ہے تو وہ بھی بڑا نام ہے. لیکن ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ فکر سے مراد کیا ہے. اس گھر کی پوری ضروریات کو پوری کرتا ہے، اس کے ہر مسئلے کو وہ حل کرتا ہے، اس کے ہر خوشی سے وہ خوش ہوتا ہے اور ہر غمی سے وہ غمگین ہو جاتا ہے. تمام حالات سے اپنے آپ کو باخبر رکھتا ہے، اس گھر کی وہ حفاظت کرتا ہے، دشمن سے بچاتا ہے. اور لاپرواہی ہوتی ہے کہ وہ گھر کسی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے. اس گھر کی وہ فکر نہیں کرتا ہے، وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی مر رہا ہے، پانی ہے، کھانا ہے، نہیں ہے، مسائل ہے، جو بھی ہے، کسی چیز کی پرواہ وہ نہیں کرتا ہے، بے حاجت ہو جاتا ہے. دین کا معاملہ ایک وہ شخص ہے جو دین کی پرواہ کرتا ہے، کہ ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، ہر حالت کو پوری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، جہاں خرچ کرنے کا مقصد ہے وہ خرچ کرتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو دین سے لاپرواہ ہے، نہ اس کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ جان لگاتا ہے، نہ اس کی کوئی فکر کرتا ہے. ہم دونوں کی اللہ رب العزت وضاحت فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جھٹلایا حسنہ کو، ان سچے دین کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو فرمایا ہم فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل.
ہے جو جہنم کی راہ ہے وہ اس کے لیے آسان ہے، بے دینی کی راہ ہے وہ اس کے لیے آسان ہے، گناہوں کی راہ ہے وہ اس کے لیے آسان ہے، شرک اور کفر کی راہ ہے وہ اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ الدین یسر ہے تو الکفر یسر ہے، الدین یسر ہے تو الشرک یسر ہے، ہر چیز جو ہے وہ یسر ہے تو ہر برائی جو ہے وہ یسر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہماری زندگی کے اندر جو لوگ مخلص لوگ ہوتے ہیں، جن کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، بڑے سا بڑا کام ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم تعریف جیسے صحابہ کرام کے انبیاء کی اتنی بڑی بڑی جنگیں انہوں نے لڑی، ہجرت کی، جب کا پورا مال ڈال کے خرچ کر دیا، جو محبوب ترین چیزیں تھی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دی، زخموں اپنے جسموں پہ زخمیں انہوں نے کھائے، یہ مشکل کام تھے لیکن ان کے لیے آسان ہو گئے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں جو بے دین لوگ تھے وہ بے دینی ان کے لیے آسان ہو گئی، اس کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں جو لوگ نیکی کرتے ہیں مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو لوگ مخلص نہیں ہوتے ہیں بے دین لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے چوری، ڈکیتی، رشوت، زنا، جھوٹی سیاست ہر چیز ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، مثال اس کے لیے لگے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، آسان ہوتی ہے۔ مومن کو کرائیت ہوتی ہے، کٹن ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ تو یہاں کا فرماتا ہے کہ جو لوگ دین اسلام کی تبدیل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت مشکل راہ آسان کر دیتا ہے، جہنم کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جس کا یہ مال جب وہ ہلاک ہو جائے، جب وہ ہٹ کے اندر کھائی کے اندر گر جائے، تباہی کے گڑے کے اندر گر جائے، تو اللہ فرماتا ہے وہ مال یوں نان و مال ہو جس کا یہ مال اس کے کچھ کام نہیں آیا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ جب وہ تباہی کے گڑے کے اندر یعنی جہنم کے اندر گر جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں واضح کرنے کے بعد یہی مخلص لوگ اسلام سے اور مخلص لوگ یہ دینی سے شرک اور کفر سے اس کا فرق واضح کرنے کے بعد کہ ایک وہ جو اسلام کی تصدیق کرتے ہیں، اسلام کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اسلام کے لیے جان خرچ کرتے ہیں، تقوی سے روش اختیار کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام کے کاموں میں کفر سے کام کرتے ہیں، نہ جان لگاتے نہ مال لگاتے ہیں، اور اسلام جو مطالبے سے کر رہا ہے اس کی وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ اصل میں عمل نہیں کرنا یہ اصل میں تصدیق ہے۔ جب آپ سے اللہ کرے کہ خرچ کرو اور آپ نہ خرچ کریں، اللہ کرے کہ نکلو اور آپ نہ نکلے، اللہ کرے کہ فلاں رکھو اور نہ کرے، اللہ کرے کہ روزہ رکھو اور آپ نہ رکھیں، تو یہ اصل میں تصدیق ہے۔ ایسے لوگ ان کے لیے اللہ کے جو ہے دین اسلام کے راہ کو مشکل کر دیتا ہے، لیکن وہ کفر اور شرک کے راہ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اتنا ہمارے نظر ہوگا، یقیناً ہمارے حصے میں ہدایت ہے، راہ دکھانی ہے۔ تیسری راہ کیا ہے؟ بری راہ کیا ہے؟ غلط راہ کیا ہے؟ جنت کی راہ کیا ہے؟ جہنم کی راہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ذمہ ہے، کسی مولوی کے ذمہ نہیں ہے، کسی لیڈر کے ذمہ نہیں ہے، کسی شخصیت کے ذمہ نہیں ہے، یہ ہمارے ذمہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ خدا اللہ فرماتا ہے جس سے کہو بے شک اللہ کی ہدایت یہی ہدایت ہے۔ اور ہمارے اختیار میں آخرت اور دنیا ہے،
آخرت کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے اور دنیا کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ پر میں خبردار کر رہا ہوں تمہیں نارن اس آگ سے تَلَظَّىٰ جو برستی ہوئی آگ ہے. اس آگ سے تمہیں باخبر کرتا ہوں، بتا رہا ہوں تمہیں. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى داخل نہیں ہوگا اس آگ کے اندر مگر بدبخت آدمی جو اللہ کے دین سے دور رہے گا. اصل میں اشخاص مبالغے کا سیدھا ہے کہ شخص سے جب کہتے ہیں کسی چیز کا ہٹ جانا، ایک دوسرے سے الگ ہو جانا، تو دو لوگ اللہ کے دین سے شکی ہو گئے، دور ہو گئے، الگ ہو گئے. ایسے ہی لوگ اس جہنم کے آگ کے اندر داخل ہوں گے. آگے فرمایا الذی کذب وتولی. یہ اشخاص، یہ بدبخت، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کون سا شخص ہے؟ یہ وہ ہے کذب جس نے جھٹلایا دین حق کو، دین یسرا کو، وتولی اور منہ پھیرا اس سے عمل نہیں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ آگے جہنم کے اندر داخل ہوں گے. لیکن یہ کتابیں نصیحت ہے، دعوے کے لحاظ سے جتنی بھی قومیں آئی ہے، گزر چکی ہے یا ابھی موجود ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں سب کا دعویٰ ہے اور یا قبول آتا ہوں اور دنیا ہدایت کے اوپر سب کا یہ دعویٰ ہے اور سب کا یہ خیال اور گمان ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، اچھا ہے. سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. سب کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں داخل کرے گا. ایک وہ دعویٰ ہے، دعویٰ کرتا ہے. اللہ کی کتاب کر رہی ہے کہ یہ لوگ جائیں گے جنت میں، ان لوگوں سے اللہ راضی ہے، ان کی کامی کے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہے. یہ ایسے ہدایت لوگ ہیں. اللہ کی کتاب جو روشنی میں ہم دیکھے کہ ہم اس جماعت میں سے اس لوگ میں سے ہیں جو پہلے دعویٰ کرتے ہیں، یا اس لوگ میں سے ہیں جو ایسے عمل ہے، جو عمل کر کے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں. ہم اپنا کیا کریں؟ ورنہ ہماری آمد اگر ہم غفلت کی زندگی گزاریں گے تو ہماری آمد تباہ اور برباد ہو جائے گی. نارن تلظہ سے برستی ہوئی آگ سے اللہ دور رکھے گا، بچا کے رکھے گا. الحقفا جو زیادہ پریشان اور متقی ہے. یہ مبارکے کے سلسلے اللہ اس لیے لایا ہے کہ ہمارے خیال و گمان سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ کون تنخواہ ہم اختیار کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، جہنم سے بڑھ جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے نہیں، پورا تقویٰ، پورا تقویٰ، مبارکے کا تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا اور ہر اس کام سے بچنا پڑے گا جس سے اللہ اور کے رسول نے منع کیا ہے، اور ہر وہ کام کرنا پڑے گا جس کا اللہ اور کے رسول نے حکم کیا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى دور رکھے گا اللہ اس نارے تلظہ سے الاتقى زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو. اب اس کی تشریح کی جا رہی ہے الذی وہ شخص یؤتی مالہ یتزکیٰ جو اپنا مال کس لیے دیتا ہے تاکہ تزکیہ کر لے، اپنا ترقی کرے اللہ کے دین میں، آگے بڑھے اللہ کے دین میں. دیکھیں تین چیزیں ایسی ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں عام طور پر جو الیکٹریکل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ تین چیزیں کسی چیز سے لگ جائے اس
کی محبت سے دل میں آ جاتی ہے. جان، وقت اور مال. جان، وقت اور مال، یہ تین چیزیں گھر میں رہنے کی گھر کی محبت دل میں آئے گی. اولاد میں رہنے کی محبت دل میں آئے گی. مال دل میں محبت آئے گی. کاروبار دل میں محبت آئے گی. دین دل میں محبت آئے گی. اس چیزیں بھی ایک چیز چلے جاتے ہیں. اب یہ تینوں چیزیں ہم بچاتے رہنا، مال لگائنا، جان لگائنا، وقت لگائنا، محبت آئے گی. یہ دل میں یہ آئے گی. تو اس میں یہ چیز اللہ ذکر کر رہا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا. یہ اپنا مال اللہ کے راہ میں دے رہا ہے تاکہ یہ تزکیہ نفس حاصل کرے. تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس کی نشوونما اور اس طرف کی اس کو آگے بڑھانا اللہ کے دین سے آتا ہے. ترقی دینا. وما لأحد عنده، اور نہیں ہے کسی کے لیے بھی اس کے پاس من نعمت کوئی احسان، کچھ ذات جس کا بدلہ دیا جاتا ہے. اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. بس چھوٹوں کا ذہن کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ یہ ان کا بڑوں پر احسان ہے. بڑوں کی توقیر کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ان پر عزت چھوڑ کے کوئی احسان ہے. کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ان کا اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر کوئی احسان ہے. یہ سارے کام کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے اعلیٰ بلند مرتبہ رب کے لیے یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے، اس کی رضا اور اس کی خوشبو حاصل کرنے کے لیے. یہ اخلاص کی انتہا ہے. ہم سے ہر آدمی سب ہم عمل کرتے یا نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پروگراموں میں آتے ہیں، درسوں میں بیٹھتے ہیں، مال میں خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ اخلاص کتنا ہے. اخلاص ہوگا تو چیز قبول ہے، عمل قبول ہے، یہ جو چیزیں قبول ہے، قربانی قبول ہے. اخلاص نہیں ہوگا تو وہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں، عادت کی وجہ سے کر رہے ہیں، کسی کی وجہ سے کر رہے ہیں، دکھاوے کی وجہ کر رہے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مفاد کی وجہ سے کر رہے ہیں، ایک ماحول کی وجہ سے کر رہے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اخلاص ہوگا تو وجہ نہیں ہوگی. جہاں بھی ضرورت پڑے گی کہ ہم کام کریں گے. مثال کے طور پہ یہ ہمارا مرکز ہے، یہاں اندر ٹوٹی ہوئی ہے، پانی بہ رہا ہے، یہ جگہ گندی ہے، گندی پڑی ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ 10 آدمی کھڑے کے مرکز کو ہم کریں گے تاکہ لوگوں کو دیکھیں. کوئی بھی لوگ معمولی کا وہ کام کر لیں. یہ اخلاص ہے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹوٹی ہوئی ہے، فوراً اس کو صحیح کر دیں گے، اپنے جیب سے پیسہ لگائیں گے. بلب جلا ہوا ہے، اپنے جیب سے پیسہ لگا کر اس کو صحیح کر دیں گے. زمین جلدی ہے، پوچھا اٹھا کے پوچھا جلدی سے لگا دیں گے. یہ اخلاص ہے. کسی کو دکھائیں گے نہیں. پروگرام میں جا رہے ہیں، گاڑی میں ٹھیک ہے، نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کے منی بس میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. یہ اللہ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. کسی کی مدد کرنی ہے، دنیا کو بھی دکھائیں گے، مسلم میں لے کے کتنے میں اس کی مدد کریں گے نہیں کہ اللہ نے حکم کیا یہ مختلف ہے، اس لیے ہم یہ کریں گے. تو دیکھیں سب سے ضروری چیز ہے کہ رب کے وہاں اول رب کے یہ خلاص کی اتحاد ہمارے اعمال کے اندر ہر جگہ کے جلدی کا کام کرے. بولا سو پر یا ہوا ہم قریب اسے راضی کر دیا جائے گا. اس کے دو معنی لکھے. بولا سو پر یا ہوا ہم قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اور دوسرا معنی یہ ان قریب یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے تو اللہ اس کو راضی کر دے گا. باقی کو جہاں